دانشوروں کو بے لباس کیا، لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں ارشد شریف کی طرح یا تو مجھے بھی گولی مار دو، اس لیے کہ میں ہر روز مرتا ہوں، ہر روز زندہ ہوتا ہوں۔ میرے ملک کے طلباء، میرے ملک کے وکیلوں، میرے ملک کے دانشوروں، میرے ملک کے علماء، سن لو، یہ بڑا سخت وقت ہے میرے ملک پاکستان کے لیے۔ اس کی بساط کو اندرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں اور بیرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں لپیٹا جا رہا ہے۔ اس کو لیبیا بنایا جا رہا ہے، اس کو عراق بنایا جا رہا ہے، اس کو شام بنایا جا رہا ہے۔ ہماری افواج پر لوگ تانے کس رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہادر سپاہی سے لے کر اپنی افواج کے لیفٹیننٹ جنرل تک انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے ان کی عزت کے لیے، اس لیے کہ جن بدماشوں نے یہ کام کیا ہے ان کا تعلق میری افواج سے قطعاً کوئی نہیں۔ میں سپریم کمانڈر ڈاکٹر الوی سے کہتا ہوں کہ آرٹیکل 243 کے تحت سارے جتنے بھی آپ کے آرمی چیف سے لے کر سب ہیں ان کو بلائیں اور کہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، سٹنگ سینیٹر کو بے لباس کس نے کیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ تعالی، اور یقین کرو میرے ملک کے لوگوں، اور تم بھی سن لو ظالموں، کہ تمہارے نام پہ پاکستان کے لوگ اپنے کتوں کا نام لکھیں گے۔ نفرت، غصہ اور غیرت میری زندگی کا ایسا نہیں، میرے ملک پاکستان کی امانت ہے۔ تمہارے چوڑے سینے کے اوپر جو بڑے بڑے تمغے ہیں ان کو دیکھو، یہ میرے ملک کے شہیدوں کی نشانی ہے، میرے ملک کے عظیم لوگوں کی امانت ہے۔ اور میرے خود خاندان میں سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات ہیں، جس کی وجہ سے آج تم چوڑا سینہ کر کے ان تمغوں کو لوگوں کو دکھاتے ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اپنے افواج کے خلاف بات تک نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ چند نو سرباز دلال ہیں، جس کو میں ISI کے پولیٹیکل ونگ کہتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ 20 دن آپ کے ہیں، 22 دن آپ کے ہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا اگر ISI کے اس پولیٹیکل ونگ جس نے لوگوں کو قتل کرایا ہے، جو ہر ٹھیکے کے اندر دلال ہیں، یہ بدنامی نہیں، یہ حقائق ہیں۔ پاکستان کا دانشور لکھنے والا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بیٹی سمجھتی ہے کہ تم نے سیاسی جماعتیں بنائیں، تم نے سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑایا، تم نے سینیٹر اپنے منتخب کیے، نیشنل اسمبلی کے اپنے منتخب کیے، ان کے ضمیروں کو خریدا، اور آج 30-40 سال سے وہی گردان ہے کہ میرا ملک قائد اعظم کے صحیح خواب کی طرح اپنی تکمیل کو، جمہوریت کو نہیں پہنچ سکا۔ یہ بدنامی نہیں، یہ بغاوت نہیں، یہ وہ حقائق ہیں